غریب موت کو ڈال دیتا ہے. ایک تو زکوٰۃ اور صدقہ زکوٰۃ جو ہے ایک فارمولہ ہے آپ کے، وہ جو گورنمنٹ اب لے رہی ہے اس کو چھوڑ دیں. صدقہ ہوتا ہے اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بغیر کسی فارمولے کے، اس کی راہ میں خیرات، صدقہ، قربانی. زکوٰۃ اس کے تعلق ہوئی نا. زکوٰۃ تو ہے نہ ادا کرو گے تو پھر آپ کے لیے سزا ہے. باقی کا اماؤنٹ بھی کہتے ہیں اچھا نہیں رہ جاتا، جیسے بھی حلال حرام کی بات. صدقہ جو ہے یہ آپ کا ایک آج خود ایکشن ہے، ولنگ، والنٹری، کہ آپ اس کو بدلے میں دیکھتے ہیں. ایک تو حالات ساتھ زمانہ ہے، کوشش کرتے ہیں، واقعہ نہیں بنتا، بلا سبب تکلیف ہو رہی ہے، اندیشہ آ رہا ہے، دل تنگ ہو رہا ہے، دماغ میں کچھ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس وقت صدقہ بلا کو ٹال دیتے ہیں. اصل میں یہ بلا کو ٹالنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنے انعام میں، پیسے میں اس غریب کو شامل کرتے ہیں، دینا تو اللہ کے نام پر ہے لیکن دینا کسی انسان کو ہے، تو انسان جب کہ شامل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام چلایا ہوا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو نا، پیسے جو آپ کماتے ہو وہ کہتے ہیں میں دیتا ہوں، کماتے آپ ہوتے آپ کریں، آپ ادھر اچھا پیسہ آپ نے کمانا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیسہ میں دیتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ تنخواہ لاتے ہو، کمائی لاتے ہو، دفتروں سے لاتے ہو، کارخانے سے لاتے ہو. پہلے اس بات کو ماننا بہت ضروری ہے کہ آپ کی اپنی کمائی بھی اللہ کی عطا ہے. اس کا آسان نسخہ یہی ہے کہ جو کمانے کا آپ کا شعبہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اگر ذہن سے کماتے ہو تو ذہن بھی اس کا دیا ہوا ہے، ہاتھوں سے کماتے ہو تو یہ بھی اس کے دیے ہوئے ہیں، بلکہ کمانے کی تمام صفات جو ہے نا یہ اس کی عطا ہے. اس لیے اللہ کا یہ کہنا حق بجانے میں ہے کہ میں رزق عطا کرتا ہوں، یہ تسلیم ہو گیا. اب جو محروم رہ گئے وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں عطا کیا آپ نے، میں کہتے ہیں آپ کے لیے عطا کرتا ہوں. جو آدمی بیمار ہو وہ میرے راہ میں خرچ کرے، اس کا انتظام ہو رہا ہے. جو گلہ کر رہا ہے، محروم ہے، اور بیمار آدمی جو ہے اپنی بیماری کے لیے صدقہ دے رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، خیرات اور صدقات ان کو جا رہے ہیں جن کے پاس نہیں ہے جی، تو یہ ان کے پاس چل جانے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے قرضہ دو، کس انسان کو دو. اور میں تمہارے پاس آیا تھا، سوال کیا تھا، مانگا تھا، پھر تم نے جواب نہیں دیا، اب بتاؤ تم کیا لینے آئے ہو. وہ کون تھا جی؟ وہ تو سائل تھا، اور یہ تو حامد تھے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے سخاوت کرنے کے ساتھ بعد سخیوں کے ساتھ بھی ہو گئے، اور پھر محروم کے سوال کے ساتھ سائل ہو گئے. یہ اللہ کی شان ہے کہ صدقات جو دے رہے ہو یہ اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے فقراء کے لیے جو سائل مانگنے والے غریب. تو صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. جب آپ کو احساس ہو کہ ناراض ہو گیا اللہ، غضب تبھی ہوگا نا. تو ناراضگی کا احساس ہو جائے، کسی گرفت کا احساس ہو جائے کہ وہ بات آپ نے کر دی جو نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ تم نے کیا ظلم کر دیا. جب آپ کے اندر احساس ہو جائے، احساس کا، توبہ کے احساس کا، واپسی کے احساس کا، غلط نظام سے صحیح نظام میں داخل ہونے کے احساس کا ثبوت ہی ایک ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اب وہ چیز نکالو جو آپ اپنے ہاتھوں میں جمع کر کے رکھنے کے عادی ہو، وہ پیسہ. تو اس کا مطلب ایک اللہ کا غضب جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے. ویسے بھی یہ لاجیکل ہے کہ جب آپ کے حالات میں کسی غیر متعلق کی دعا شامل ہو جائے تو آپ کے حالات درست ہو جاتے ہیں. جو چیز دیکھو، ڈاکٹر تو بڑا سمپل ہے نا مسئلہ بیماری کے لیے. ڈاکٹر کے پاس دونوں باتیں ہیں، دوائی دیا ہے ٹھیک ہو گیا، دوائی نہیں دیا پیشنٹ سے بھول نہیں کیوں چلیے ڈاکٹر صاحب میں کام کرتے جا رہے ہیں، وہی کام کرتے جا رہے ہیں ناکامی کے باوجود ہی. تو ڈاکٹر جو ہے نا یہ کچھ عرصے کے بعد وکیل کی طرح فیلنگ لیس ہو جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد نہیں، فوری طور پر میرا خیال ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کا وہ احساس نہیں ہوتا ہے جو شاعر کا احساس ہو کہ وہ دیکھو
کتنا جوان کڑیے تھا. ڈاکٹر یہ کبھی نہیں کہے گا ڈاکٹر کہ اس کا جگر میں نقص تھا. نہیں کیا ہو گیا؟ میرے کام کرنا بند کر دیا اس نے دماغ کرنا بند کر دیا. دعا آتی ہے، دعا کرتی ہے جگر کیا جتنا جگہ کہ تم درست فرماؤ جی، وہ پھر درست کر دیتا ہے. دعا والا انوالو ہو جاتا ہے، ڈاکٹر انوالو نہیں ہوتا. تو یہاں آ کے مطلب اللہ تعالیٰ کے رحم کو قریب کر لیتا ہے انسان صدقات سے. اور بیماری بھی بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے. کہتے ہیں بیماری سے پہلے دنیا ہماری اپنی لگتی ہے، بیماری کے بعد یہ خدا کی لگتی ہے. پہلا جو ہے شعور کہ یہ دنیا خدا کی ہے، ہم خدا کے ہیں، یہ بیماری کے واپسی پر. بیمار ہوتی محسوس ہوتا ہے کہ ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں تم ہی ہو. اور اس سفر کے اندر جو ہے انسان بیٹھے بیٹھے خدا کے پاس چل جاتا ہے، یا بیٹھے بیٹھے کبھی خدا ہمارے پاس آ جاتا ہے. تو ذرا بھی انسان نیک ہو تو ابتلا کے اندر خدا کے پاس آتا ہے. خدا ابتلا کے ساتھ ہی آتا ہے زندگی کے اندر. انبساط میں اتنا نہیں آتا جتنا ابتلا میں آتا ہے. انبساط تو بہت سارے واقعات پیدا ہو جاتے ہیں. بڑا صدقہ جو ہے یہ ٹالتا ہے غضب کو اور بلا کو اور آنے والی ناگہانیوں کو. بری موت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ڈیو نہیں ہے موت. ڈیو کب نہیں ہے؟ عام طور پر ڈیو کب ہوتی ہے؟ ڈیو تو ہوتی نہیں ہے کبھی. کوئی شخص ایسا نہیں کہے گا موت کا میرے کا وقت آ گیا. لیکن عام حالات میں لوگ کہتے ہیں او جی زندگی پوری کر گئے، بچوں کی شادی کر گئے، واقعات پورے کر گئے، دنیا کی سیر کر گئے، اور اپنے جتنے واجبات تھے ادا کر گئے، حج بھی ہو گئے، عمرے بھی ہو گئے، واقعات بھی ہو گئے، زندگی اچھی گزار گئے، حیثیت کے ساتھ چلے گئے، شاد بعد ہنستے ہوئے چلے گئے. یہ عام طور پہ کہتے ہیں صحیح. کسی کے واقعات رہتے ہوں کہتے ہیں یہ راستے میں رہ گئے. تو صدقہ راستے کی موت سے بچاتا ہے. اب بری موت کون سی ہوتی ہے؟ راستے کا مطلب ہے کہ ابھی سفر چل رہا تھا تو وہ راستے کی موت سے بچاتا ہے، اچانک موت سے بچاتا ہے، ناگہانی موت سے بچاتا ہے، اور ابتلا کی موت سے بچاتا ہے. تو یہ حدیث آپ نے ٹھیک سنی ہے اور بہت صحیح.